إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وقال تعالى أيضا والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر معزز محترم سامعین، حاضرین جمعہ، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین ملت، ہر طرح کی بڑائی و کبریائی تعریف اور توصیف اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما، مالک دو جہاں، رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے تمام بنین و انسان کو پیدا کیا اور ہمیں صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا، اور انہی میں سے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن پر درود و سلام نازل ہوں، اللہم صلی وبارک علیہ۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، انہی دونوں آیتوں کی مناسبت سے آج کا خطبہ جمعہ ہے۔ پہلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام
اور ان کا اسوہ اور ان کی صفت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت ان ایام کی قسم کھا کر کے اللہ رب العالمین نے بتلائی ہے۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں عشرہ ذو الحجہ یا ذو الحجہ کا مہینہ۔ پہلے مہینہ دیکھ لیں۔ اللہ رب العالمین نے 4 مہینے جو ہے حرمت والے بنائے ہیں۔ حرمت والے یعنی کہ بقیہ جو مہینے ہیں، بقیہ 8 مہینوں سے اللہ رب العالمین نے ان کو معزز اور مکرم بنایا ہے۔ 4 مہینے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر حرمات کا تذکرہ کیا ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے دیگر چیزوں میں بعض چیزوں پر اللہ رب العالمین نے فضیلت دی ہے، فوقیت دی ہے۔ بعض ایام ہیں اللہ رب العالمین نے بعض ایام پر فضیلت اور فوقیت دی ہے، جیسے جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کا دن یہ بقیہ تمام ایام میں سب سے افضل اور بہتر ہے۔ ایسے ہی بعض مہینے ہیں، مہینوں میں رمضان کا مہینہ ہے جو بقیہ تمام مہینوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے بعض گھڑیاں، بعض اوقات اور بعض عشرے، بعض مہینے ایسے رکھے ہیں کہ جو ایک دوسرے پر فضیلت اور فوقیت رکھتے ہیں۔ لہٰذا اسی طریقے سے یہ جو مہینہ ہے، جس مہینے سے گزر رہے ہیں، اس سے ایک مہینہ پہلے اور یہ جو مہینہ آنے والا ہے، اور انشاءاللہ آج ذو الحجہ کا چاند نظر آ جائے گا۔ تو یہ مہینہ ذوالقعدہ اور ذی الحجہ اور اسی طریقے سے محرم، یہ 3 مہینے پے در پے کیا ہیں؟ یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر بیان فرمایا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ مہینوں کی گنتی کتاب اللہ کے اندر کتنا ہے؟ 12۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ رب العالمین کی کتاب میں مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور یہ گنتی 12 ہے، یہ کب سے ہے؟ یہ تب سے نہیں ہے جب اسلام آیا، یہ کب سے ہے؟ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے آسمان اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا تبھی سے مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں یہ بھی بعد کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ بھی بعد میں اللہ رب العالمین نے اس کو نافذ نہیں کیا ہے۔ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، اور یہ 4 حرمت والے مہینے بھی اسی وقت سے چلے آ رہے ہیں۔ تو مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بیان فرمائی اور بیان فرمایا 3 متوالیات کہ 3 مہینے پے در پے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے، اور 1 مہینہ ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور 1 مہینہ رجب کا مہینہ ہے، ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، یعنی بین جماد الاخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کی جو ہے تعیین کی ہے کہ یہ 4 مہینے کیا ہیں؟ حرمت والے ہیں، لہٰذا ان کو اللہ رب العالمین نے حرمت والا قرار دیا، یعنی بعض ان مہینوں کو دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے معزز اور مکرم بنایا ہے۔ تو مہینوں کے تعلق سے اگر دیکھیں تو یہ مہینہ کیا ہے؟ اس مہینے کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ دوسری خصوصیت کیا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ایک بڑا معزز اور بڑا معزز کام اور فعل اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر انجام دینا ہوتا ہے۔ وہ فعل کیا ہے؟ حج بیت اللہ۔ حج بیت اللہ جیسا فعل اور امر اللہ رب العالمین نے اسی مہینے کے اندر رکھا ہے، یعنی کہ کوئی اگر حج کرنا چاہے تو اسی مہینے کے اندر ممکن ہے، اس مہینے کے علاوہ کسی بھی مہینے میں آپ حج نہیں کر سکتے۔ حج بیت اللہ کے لیے ضروری ہے کہ اسی مہینے کے اندر ادا کیا جائے، اور ایام معلومات کے اندر جو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر بیان فرمایا ہے
انہی ایام میں جو ہے حج ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو اس مہینے کی دوسری اہمیت اور فضیلت کیا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں حج بیت اللہ کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قربانی کی جاتی ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں یوم عرفہ ہے جو اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور ان سب سے اور اسی طریقے سے تیسری اہمیت کیا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ بہت ہی زیادہ فضیلت اور اہمیت رکھتا ہے۔ یہ جو عشرہ، یہ جو ابھی آنے والا عشرہ ہے، ممکن ہے کہ آج چاند نظر آ جائے تو ہم اس عشرے کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ جو عشرہ آ رہا ہے اس کی فضیلت کتنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی فضیلت اس عشرے کی بتلائی ہے۔ میرے بھائیو، یہ جو فضائل والے اوقات اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرماتا ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے یہاں اپنا مقام اونچا کر لیں، اپنا مرتبہ اللہ رب العالمین کے یہاں اونچا کر لیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک کان سے سنتے ہیں، بس دوسرے سے نکال دیتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، بس سن لیا، بس ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا۔ کتنی اہمیت ہے احادیث کی روشنی میں دیکھیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو عشرہ ہے اس عشرے کی کتنی اہمیت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ، کہ دنوں میں سے کوئی دن ایسا نہیں ہے، عشرہ ذوالحجہ کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل جو ہے وہ عشرہ ذوالحجہ کے اندر کیا جانے والا عمل ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ یہ سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے، اتنا پیارا ہے کہ اس کے علاوہ دیگر ایام میں جو عمل انجام دیے جاتے ہیں اس کے مقابلے میں اس عشرے کے اندر کیا جانے والا عمل احب الی اللہ، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے۔ لوگوں نے پوچھا بھی اللہ کے رسول، قالوا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی اس سے زیادہ محبوب، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ محبوب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہا ہاں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے، مگر الا رجل خرج بنفسه وماله، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی مگر ہاں وہ شخص جو اپنے جان کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ نکلا، فلم يرجع من ذلك بشيء، اور اس میں سے کچھ بھی واپس لے کر کے نہیں لوٹا، تو اس کی بات الگ ہے۔ یعنی کہ یہ جو عشرہ ذوالحجہ ہے اس کے اندر اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے، کوئی اللہ رب العالمین کی عبادت میں اس عشرے کو گزار دیتا ہے، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل اور معزز ہے۔ کتنی اہمیت ہے اس عشرے کے اندر عبادت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ بڑھ کر کے اس کے اجر اور ثواب کو قرار دیا ہے، مگر وہ شخص جو جہاد فی سبیل اللہ میں نکلے اور شہادت کی موت مر جائے، شہید ہو جائے، تو اس کا مقام اس سے زیادہ ہے۔ اس کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی۔ یعنی جو اپنی جان کے ساتھ اپنی جان کو لے کر کے گیا اور اپنے مال کے ساتھ اپنا گھوڑا بھی قربان کر دیا، اپنی جان بھی قربان کر دی، جان اور مال دونوں قربان کر دیا، تو اس کا مقام اللہ رب العالمین کے یہاں زیادہ ہے۔ بہرحال جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ مقام اور مرتبہ والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ ذوالحجہ کے عمل کو قرار دیا ہے، لہٰذا اس عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک عمل ہونی چاہیے، تسبیحات ہونی چاہیے، تکبیرات ہونی چاہیے، تحمیدات ہونی چاہیے، اور خصوصی طور پر اس عشرے کے اندر کیا عمل کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت کر دی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو عمل ہونا چاہیے وہ تسبیحات ہیں، تحمیدات ہیں، تکبیرات ہیں۔ ایک دوسری روایت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، لہٰذا یہ حدیث بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث کا ٹکڑا ہے کہ جب تم عشرہ ذوالحجہ کو پالو فاکثروا فیہا التسبیح والتحمید والتکبیر، جب عشرہ ذوالحجہ کو پالو تو کثرت کے ساتھ فاکثروا فیہا التسبیح، کثرت کے ساتھ تسبیح پڑھو، والتحمید، کثرت کے ساتھ تحمید بیان کرو، اور کثرت کے ساتھ تکبیرات پڑھا کرو۔
تو یہ عشرہ ہے جو نیک عمل کرنے کا عشرہ ہے. لہٰذا روزوں میں اس عشرے کو گزارنا چاہیے. اللہ رب العالمین کی نیک عبادتوں میں گزارنا چاہیے. تسبیح اور تحمید اور تکبیر میں اس عشرے کو گزارنا چاہیے. تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تسبیح، تکبیر اور تحمید زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ چاہیں کہ کوئی ایسا ایک ہی ذکر ہو کہ جس میں تینوں چیزیں شامل ہو، تسبیح، تکبیر اور تحمید تینوں چیزیں آ جائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک جامع دعا سکھلائی ہے جو عید کے دن کہا جاتا ہے. اور عشرہ ذو الحجہ کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھنے کی ترغیب دی ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. تینوں کے تینوں اس کے اندر آ جاتے ہیں. اگر یہ کلمات، اگر یہ ذکر آپ بار بار دہراتے رہے تو گویا کہ اس میں تحمید بھی آ گیا، تسبیح بھی آ گیا، تکبیر بھی آ گیا. تو لہٰذا جیسے ہی عشرہ ذو الحجہ کا چاند نظر آ جائے، عشرہ ذو الحجہ کا مہینہ آ جائے، یہ تکبیرات زبان پر کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے. لہٰذا بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ تکبیرات جو ہے صرف عید کے دن پڑھے جاتے ہیں، جب بقرعید کا دن آتا ہے تو اس دن پڑھے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. جیسے ہی چاند نظر آ گیا یہ تکبیرات کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دیا کرتے تھے. صحابہ کرام کو جو ہے یہ کلمات سکھلایا کرتے تھے اور وہ کثرت کے ساتھ ان کلمات کی جو ہے ورد کیا کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے. تو اس عشرے کے اندر کثرت کے ساتھ ان کلمات کی جو ہے پڑھا جانا چاہیے. ان کلمات کی ورد ہونی چاہیے. اور دیگر جو نیک اعمال ہیں، نیک اعمال بھی اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ ہونی چاہیے. تو یہ عشرہ ذو الحجہ، ایک تو عشرہ ذو الحجہ کی یہ فضیلت ہے، اور دوسرا اس سے پہلے جو بیان کیا گیا کہ اس مہینے کی کیا فضیلت ہے، کہ اس مہینے کے اندر کیا کچھ نہیں رکھا ہے اللہ رب العالمین نے. اس عشرے کے اندر کیا کچھ نہیں رکھا ہے اللہ رب العالمین نے. اس عشرے کے اندر یوم عرفہ بھی ہے، اس عشرے کے اندر قربانی کا دن بھی ہے جو اللہ رب العالمین کے یہاں اتنا معزز اور مقرب ہے. میرے بھائیو، جہاں عشرہ ذو الحجہ اور ذو الحجہ کے مہینے کی بات آتی ہے تو وہیں پہ ایک بڑی عظیم شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، جو بڑے اللہ رب العالمین کے اولو العزم پیغمبر ہیں، ان کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے. اور جب تک ان کی یاد نہ تازہ کیا جائے تو یہ مہینہ ادھورا رہ جاتا ہے. اس مہینے کی یاد جو ہے بالکل ادھوری رہ جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں نے شروع میں ان دونوں کی طرف جو ہے اشارہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور عشرہ ذو الحجہ کی کیا فضیلت ہے. تو عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت آپ کے سامنے واضح ہو گئی. اور اگر مزید جاننا چاہتے ہیں کہ عشرہ ذو الحجہ کی کیا فضیلت ہے تو اللہ رب العالمین نے سورہ فجر کے اندر اس کی قسم کھائی ہے. اللہ رب العالمین ان 10 راتوں کی قسم کھا کر کے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر بیان فرمایا ہے، والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے ان 10 راتوں کی. اگر اس کی فضیلت جاننا چاہتے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین کا یہ کہہ دینا کافی ہے، ان کی قسم کھا لینا ہے ان 10 راتوں کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان 10 راتوں کی قسم کھا کر کے قرآن حکیم کے اندر بیان فرمایا. جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ بڑی معزز ہوتی ہے، وہ بڑی محترم ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے قرآن حکیم کے اندر. اس سے اس کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ چلتا ہے. اب آتے ہیں دوسرے پہلو کی طرف، حضرت ابراہیم علیہ السلام. اگر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی کا، ان کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں گے، بے شمار اسباق ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا. توکل علی اللہ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا. توکل اللہ پر بھروسہ کیسے کیا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے سیکھیں. اللہ رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کیسا کیا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے سیکھیں. اگر سیکھنا ہو، اگر آپ کو توحید کے خاطر اپنی جان اور مال قربان کرنا سیکھنا ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سیکھیں. ایسے ہی نہیں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ قرار دیا، اپنا خلیل قرار دیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر اس بات کا اعلان کیا ہے اور کہا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. اپنا خلیل کا معنی ہی ہوتا ہے جو بڑے دل و جان سے جس سے محبت کی جائے اس کو خلیل کہا جاتا ہے. آپ
یہ یاد رکھ لینا کہ خلیل کا معنی ہوتا ہے بڑے دل و جان سے جس کو چاہا جائے اور اس کے علاوہ اور کسی کی محبت کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہے، اس کو خلیل کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ایسے ہی کہا ہے کہ خلیل، یہ میرے خلیل ہیں۔ اللہ رب العالمین ان سے اتنے محبت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ تو خیر البریہ ہیں، آپ تو تمام جہانوں میں سب سے افضل ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہوئے کہا ذاک ابراہیم، یہ میں نہیں، یہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس نسبت کو، اس افضلیت کی نسبت کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر رہے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ ایک ایسے نبی ہیں جن میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، جن میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہر کوئی چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں یہ ہمارے نبی ہیں، وہی نصرانی کہتے ہیں یہ ہمارے نبی ہیں، وہ یہودی کہتے ہیں یہ ہمارے نبی ہیں۔ ان کے اوصاف جو اللہ والے بن جائے تو وہ سب کے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایمان کی طاقت ہے کہ جو اللہ کا ہو جائے، جو اللہ رب العالمین کا محبوب ہو جائے تو وہ ہر کسی کا ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی اختلاف نہیں کرتے کہ ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے ویسے تھے، سب کہتے ہیں یہ ہمارے نبی ہیں، سب محبت رکھتے ہیں ان سے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ان کی فضیلت اور اہمیت یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کہا گیا اللہ کے رسول من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے، سب سے زیادہ مکرم کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف۔ کہا کہ یوسف نبی اللہ، کہا یوسف اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام، ابن نبی اللہ، ابن نبی اللہ، ابن خلیل اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف علیہ السلام یہ وہ معزز اور مکرم نبی ہے جن کے باپ بھی نبی ہے، جن کے دادا بھی نبی ہے، اور جن کے پردادا جو ہے وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر بیان کیا ہے کہ یہ ایسی نسب ہے جو پیچھے کتنی پشت تک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام نبی، پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برکت ہے، یہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پشت نیچے تک جو ہے نبیوں کا سلسلہ جاری کر دیا۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اب آئیے ان کی زندگی کے چند پہلوؤں پر غور کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سب سے بڑی نصیحت جو آپ کو سیکھنے کے لیے ملے گا وہ ہے توحید کی دعوت ہے۔ توحید کے خاطر اپنی جان اور مال کیسے قربان کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے۔ توحید کے خاطر، اللہ رب العالمین کے محبت کے خاطر اپنا گھر چھوڑا، اپنے باپ کو الوداع کہا، اپنا وطن چھوڑا اور مشرکین کے سامنے اپنا سینہ سپر کر دیے۔ ایک طرف پورے مشرکین کا جمگھٹا ہے، ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تنہا کھڑے ہیں اور توحید کی دعوت پیش کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ پتہ کرنا ہو کہ توحید کی دعوت کیسے دی جاتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام سے سیکھیں۔ اکیلے تنہا مشرکین میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت عام کرتے ہیں، مشرکین کے سامنے جو ہے ڈٹ جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت عام کرتے ہیں اور پیچھے نہیں ہٹے۔ توحید کی دعوت کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ اپنے باپ سے، اپنے پیارے ابا جان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع کرتے ہیں۔ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، سورہ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت بیان فرمائی ہے اور بیان فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ اکبر۔ قرآن بیان کر رہا ہے یہ ایسے نبی ہیں جن کے صدیق ہونے کی، سچے ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر بیان فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں جو بڑے سچے نبی تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کیسے دعوت دے رہے ہیں، ہمارے لیے بڑا جو ہے لمحہ فکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا اسلوب دیکھیں۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دعوت توحید پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہتے کہ اے میرے باپ آپ ان چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے باپ یہ تو ایسی بیکار چیزیں ہیں، یہ تو ایسی بے جان چیزیں ہیں۔ لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، جو نہ سن سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی
सकती है, वला युगनी अनका शैआ, और ना ही आपको कोई नफा दे सकती है। क्यों इबादत कर रहे हैं आप इनकी? बड़े प्यारे भरे अंदाज में इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप को समझा रहे हैं और कह रहे हैं, मेरे बाप क्यों आप ऐसी चीज़ों की इबादत करते हो? इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्म मा लम यातिका फत्तबीनी अहदिका सिरातन सविया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मजीद अपने बाप से कह रहे हैं कि ऐ मेरे बाप, मेरे पास वो इल्म है, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे वो इल्म अता फरमाया है, मा लम यातिका, जो आपके पास नहीं है, जो आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं अता फरमाया है। फत्तबीनी अहदिका सिरातन सविया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे बाप आप मेरी इत्तिबा कर ले, आप मेरी पैरवी कर ले, अल्लाह की कसम मैं आपको सीधे रास्ते की तरफ गामजन कर दूंगा, आप निजात पा जाएंगे, दुनिया और आखिरत में आप निजात पा जाएंगे। अल्लाह अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बाप की निजात की कितनी फिक्र है। जानते थे ये बुत फरोश है, ये बुतगर है, बुत फरोश जो बुतों को बना करके, बुतों को तराश करके उसकी कारोबार किया करते थे। उनका बाप अजर जो बुत फरोश था, बुतों को बेचा करता था, उनकी कारोबार किया करता था, और ऐसे बुत फरोश के सामने इब्राहीम अलैहिस्सलाम दावत तौहीद पेश कर रहे हैं। और मजीद क्या कहते हैं, और मजीद कुरान बयान फरमाता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप को मजीद नसीहत करते हुए फरमाते हैं, कुरान बयान करता है कि या अबती ला ताबुदिश शैतान इन्नश शैतान कान लिर्रहमानि असिया। कि मेरे बाप आप शैतान की इत्तिबा न करें, शैतान की इबादत न करें। शैतान तो वो है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह से धुतकारा गया है, इसकी इबादत करके आप कैसे निजात पा सकते हैं? जो शैतान की इबादत करे, शैतान कभी उसको निजात नहीं दे सकता। वो तो खुद रांदा है, वो तो खुद धुतकारा हुआ है, वो तो खुद मरदूद है, उसकी इबादत करके कौन निजात पा सकता है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप को समझा रहे हैं और मजीद क्या कह रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहा है कि अल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मजीद अपने बाप से कह रहे हैं, या अबती इन्नी अखाफु अन यमस्सका अदाबुम मिनर रहमान फतकून लिश्शैतानि वलिया। कहते हैं मेरे बाप मजीद मुझे ये खदशा लाहिक है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं अल्लाह का अजाब आपके ऊपर ना आ जाए, कहीं अल्लाह का अजाब आपको पकड़ ना ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ इतना ज्यादा शिर्क करना, अल्लाह तबारक व तआला के साथ इतनी ज्यादा जुल्म करना, ये जो जुल्म आप कर रहे हैं, अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहे हैं, ऐ मेरे बाप मुझे डर लग रहा है कि कहीं अल्लाह का अजाब आपके ऊपर ना आ जाए। ये उसलूब और ये अंदाज अगर इन जुमलों के अंदर देखें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कैसे जज्बात इसके अंदर पनहा है, कैसे इमोशनल अंदाज में इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप के तय कैसे फिक्रमंद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप को कैसे समझा रहे हैं, इसके अंदर पहली चीज़ तो यह है कि आखिरत की फिक्र है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि मेरा बाप किसी तरह बच जाए, जहन्नम से बच जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत में जब मेरा बाप खड़ा हो तो वहाँ शर्मिंदा होने से बच जाए, और मजीद दुनियावी एतबार से भी डर रहे कहीं मेरे बाप पर कोई अजाब ना लाहिक हो जाए। ये बाप मुशरिक है, बुत फरोश है, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इतनी फिक्र है कि उनका बाप बच जाए। ये उसलूब होना चाहिए, ये हमारे अंदर भी ये उसलूब होना चाहिए, ये नरमी होनी चाहिए जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंदर थी। आज तो हमारे अंदर क्या होता है, जब दावतें पेश की जाती है तो तास्सुब की ऐनक और तास्सुब का चादर ओढ़ करके अपने मसलक को बचाने की फिक्र होती है, और कैसो गज़ब जब दलील से हारा जाता है तो फिर लड़ाई और झगड़े पर उतर आते हैं। ये किसका तरीका है? ये तो नमरूद का तरीका है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े में बतलाया गया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान जो है मुकालमा हुआ था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अब बाप यहाँ जो दावतें पेश की तो उसका नतीजा क्या हुआ, उसका रद्द अमल क्या हुआ कि बाप ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को घर से निकाल दिया। कहा रागिबुन अंता अन आलिहती या इब्राहीम, कहा तुम हमारे माबूदों से तुम बेजारी का ऐलान करते हो, इतनी बड़ी तुम जुर्रत करते हो। बाप का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, बाप जो है गुस्से से तिलमिलाने लगा और कहने लगा ए इब्राहीम, अगर तुम बाज नहीं आए, अगर तुम इस तरीके से और इस दावत से अगर तुम बाज नहीं आए, तो अजर ने, उनके बाप ने कहा कि मैं तुम्हें संसार कर दूंगा, पत्थरों से मार करके मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा, और मजीद कहा हुआ जुर्नी मलिया, और मुझे छोड़ करके यहां से चले जाओ।
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اب سمجھ گئے کہ اب یہاں نہیں بن سکتا ہے، اب ہم دونوں ساتھ میں نہیں رہ سکتے ہیں۔ توحید کے خاطر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ کی محبت کے خاطر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ کو چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا اور دوسرے ملک کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، تقریباً شام کی طرف یا مصر کی طرف ہجرت کر کے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے۔ اب جب وہاں پہنچے تو وہاں نمرود سے مقابلہ ہوا۔ وہاں پہنچے تو نمرود کو پتا چلا ایک شخص ہے جو توحید کی دعوت عام کر رہا ہے۔ جب وہاں پہنچے تو نمرود یہ فرعون کی طرح خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا۔ یہ نمرود کہتا تھا میں رب ہوں، اور سارے لوگ اس کو رب بھی مانتے تھے۔ فرعون کی طرح وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ جب نمرود کو پتا چلا ابراہیم ایک شخص ہے جو میری خدائی کا دعویٰ جو ہے میرے خدائی کے دعوے کو جھٹلاتا ہے، وہ ایک رب ہے جس کی طرف وہ دعوت دیتا ہے، لہٰذا نمرود نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا۔ اب دونوں آمنے سامنے ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمایا ہے کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ یہ نمرود کے تعلق سے کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس کو اللہ رب العالمین نے مال اور ملک بادشاہت عطا فرمائی تھی؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے احتجاج کیا، حجت قائم کی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سامنے کھڑے ہیں، نمرود دوسری طرف کھڑا ہے، کہنے لگا کہ ابراہیم میں نے سنا ہے کہ تم میری ربوبیت کا انکار کرتے ہو، میرے رب ہونے کا تم انکار کرتے ہو، بتاؤ کس رب کی طرف تم دعوت دیتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ تو نمرود نے کیا کہا انا احیی و امید۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ انا احیی و امید، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں۔ لہٰذا نمرود نے 2 قیدیوں کو نکالا، قید خانے سے 2 قیدیوں کو نکالا۔ ایک قیدی جس کو آزادی کا پروانہ مل چکا تھا، نمرود نے اس کو قتل کر دیا، کہا دیکھو میں بھی مار سکتا ہوں۔ اور ایک قیدی جس کو سزائے موت سنائی جا چکی تھی، اس کو زندہ چھوڑ دیا، اس کو آزاد کر دیا، کہا دیکھو میں بھی مار سکتا ہوں، انا احیی و امید، میں بھی مارتا ہوں اور جلاتا ہوں۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کتنا بڑا احمق ہے یہ، کتنا بڑا احمق ہے اور کتنا کم عقل ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اچھا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، کہا کہ میرا رب وہ ہے یاتی بالشمس من المشرق، روزانہ میرا رب روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، پورب سے نکالتا ہے اور اس کو مغرب میں ڈبوتا ہے۔ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، کہا تم اسے آج مغرب سے اٹھا دو، آج اسے مغرب سے نکال دو۔ تم اتنا بڑا رب ہو جو تم کو سارے کے سارے رب کہتے ہیں، تم اپنے آپ کو رب کہتے ہو، تو سورج کو مغرب سے نکال دو۔ میرا رب روزانہ مشرق سے نکالتا ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے فبہت الذی کفر، یہ کافر ہکا بکا رہ گیا اور اس کے زبان سے ایک جملہ بھی نہیں نکلا، بالکل لا جواب ہو گیا۔ اب کہے تو کہے کیا، اب جواب دے تو کیا دے، بالکل ہکا بکا ہو گیا۔ اب یہی چیز ہے، یہی ہوتا ہے جب دلائل نہ بن پڑے تو اب لڑائی جھگڑے پر اتر آئے، اب جو ہے قتل و غارت گری پر، فساد پر اتر آئے۔ نمرود نے کہا کہ ایک بڑا کھیپ تیار کرو، یہ ایسے ماننے والا نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا موحد بندہ ہے، اکیلے ہیں، پورے سرزمین پر صرف مشرکین بھرے پڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ہیں اور اکیلے جو ہے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں جلانے کی تیاری ہو رہی ہے، سالوں تک جو ہے لکڑیاں جمع کی گئی، اتنا بڑا آگ کا کھیپ تیار کیا گیا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ آج تک کبھی اتنا بڑا آگ نہیں جلایا گیا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جلانے کے لیے اتنا بڑا آگ کا کھیپ تیار کیا گیا، آگ کے شعلے آسمان کو چھونے لگے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ اللہ اکبر، جو اللہ والے ہو جائیں، جن کے اندر اللہ رب العالمین کی توحید رچ جائے اور بس جائے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے بن جائیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خوشی خوشی بلا تامل کے آگ میں چلے گئے، آگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ کوئی رنج نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں میرا رب ہے، اپنے رب پر بھروسہ اتنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، وہ جانتے ہیں میرا رب ہے، میرا رب بچانے والا ہے۔ اور اللہ اکبر، اور دنیا والوں نے دیکھا کہ ہوا بھی ایسا، آسمان اور زمین نے ایسا نہیں دیکھا تھا۔ کیا دیکھا؟ دنیا والوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگ کے اندر ہے، اور آگ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بال بھی نہیں جلائی۔
اللہ رب العالمین کا اعلان آیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش سے صدا آئی, اللہ رب العالمین کی صدا آئی, یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ان کے موحد بندے تھے, آگ کو بھی ٹھنڈی کر دیا, آگ کو بھی ٹھنڈی اور سلامتی والا بنا دیا. اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ آج بھی آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا, آج بھی ہو اگر ابراہیم سے ایمان پیدا. آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا, آج بھی ہو اگر ابراہیم سے ایمان پیدا. ایمان ہونا چاہیے ایسا, ایمان کے خاطر, اللہ کی محبت کے خاطر, توحید کے خاطر سب کچھ قربان کر دیا. سب کچھ جو ہے اللہ رب العالمین کے ساری چیز جو ہے, جان مال ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں قربان کر دیا. اور بھی لمبے اور تفصیلات ہیں انشاءاللہ آئندہ کے خطبے میں. اسی طریقے سے جو ہے ہمارے اسلاف نے بھی اپنے جان اور مال سے جو ہے اس دین کو سینچا تھا, اور ہر چیز جو اس دین کے خاطر, توحید کی خاطر جو بھی ان کے راستے میں آیا سب کچھ قربان کر دیا. آج ہمارے اندر کیا ہوتا ہے, ذرا سی پریشانی آ جاتی ہے, تعویذ گنڈوں سے جو ہے اپنے گلے کو بھر لیتے ہیں, تعویذ گنڈے لٹکا لیتے ہیں, ذرا سی چیز پر ایمان کو بیچ دیا جاتا ہے. یہ سیکھنا ہو کہ ایمان کیسے بچانا ہو, توحید کے ساتھ جو ہے شرک اور کفر کا کیسے مقابلہ کرنا ہو, وہ ابراہیم علیہ السلام سے سیکھیں. آج ذرا سی چیز پر درگاہوں کا چکر لگایا جاتا ہے, ذرا سی پریشانی آئی قبروں کا چکر لگایا جا رہا ہے, درگاہوں کا چکر لگایا جا رہا ہے, باباؤں اور فقیروں پیروں کے پیچھے پڑ کر کے اپنے ایمان کو لوگ بیچ رہے ہیں. یہاں ابراہیم علیہ السلام ہیں جو سب کچھ قربان کر کے اپنے ایمان اور اپنی توحید کو بچا رہے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے اور ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. میرے بھائیو, یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سبق ہے. آپ کے واقعے سے جو ہے آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے لائق ہے, اور ہر مسلمان کو, ہر شخص کو چاہیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں. ہر پہلو سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے, اور توحید کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے کہ مشرکین کے سامنے کیسے مقابلہ کیا جائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے موحد بندوں کے ساتھ کیسا معاملہ پیش کرتا ہے, وہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ جو عشرہ ذو الحجہ ہے اس کے اندر کثرت کے ساتھ نیک اعمال کریں, اور دوسرا پہلو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق حاصل کریں, اور ان کے ہر اوصاف کو, ان کے ہر اسوہ کو جو ہے اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کریں. خود اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ قرار دیا ہے. جیسے نبی کی زندگی اسوہ ہے, ایسے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی ہمارے لیے اسوہ ہے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسوہ پر بھی عمل ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ, اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ مولا کریم تو ہمیں اس عشرے کے اندر, اور صرف اسی عشرے کے اندر نہیں بلکہ جب تک ہم زندہ رہیں ہمیں نیک عمل کرتے رہیں, اور کثرت کے ساتھ ہم نیک عمل کرتے رہیں, اور خصوصی طور پر اس عشرے کے اندر ہمیں نیک عمل کرنے اور کثرت کے ساتھ تسبیح, تکبیر اور تحمید کے ساتھ اس عشرے کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم تو ہمیں اس عشرے کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم تو ہمیں اسوہ ابراہیمی کو اپنی زندگی میں نافذ کر سکے, تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. مولا کریم تو ہمیں کفر اور شرک سے دور رکھ, اور ہمیں اپنے ایمان میں جس طرح ابراہیم علیہ السلام مضبوط تھے ایسی مضبوطی اور ایسی پختگی ہمارے ایمان میں عطا فرما. مولا کریم جب تک ہم زندہ رہیں دین پر قائم رہیں, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.